Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج ہم یاد کر رہے ہیں اپنی ماں کو اور ایک ایسی محسن اسلام کو کہ جن کے وجود سے اور جن کی وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تسکین دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بلکہ واحد امہات المومنین میں سے واحد ہیں جن سے اولاد عطا فرمائی ہے، اور اس اولاد سے پھر خانوادہ نبوت کا، اہل بیت کا پورا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے. تو برکت اور خیر کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ ازدواج ہے اس سے یہ سارا پھوٹا ہے، اس لیے کہ دونوں طرف سے خیر تھی. اگر ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو دوسری بھی اپنے وقت کی موحد اور اپنے وقت کی طاہرہ اور ایک صدیقہ، ایک ایسی خاتون کہ جن کی زمانہ گواہی دے رہا ہے ان کے کردار کی اور ان کے کیریکٹر کی. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ یہ جو ایک سفر ہوا ہے، میسرہ ساتھ گیا ہے، ورقہ بن نوفل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ سارا کچھ سنتی ہیں. میں چاہوں گی کہ یہ ہمیں اندازہ ہو کہ خاتون کے ہم عورتوں کے لیے کیا گائیڈنس ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. بہت خوبصورت فرا. جب آپ یہ بیان کر رہی تھی تو میرے مائنڈ میں بھی یہی آ رہا تھا کہ ہماری یوتھ کے لیے جناب خدیجہ جو ایک خاتون کی حیثیت سے، رول ماڈل کی حیثیت سے، ایک خوبصورت آئیڈیل شخصیت کے طور پر جو ہم خواتین کے لیے ایک بلیسنگ ہے رب کی بہت بڑی. میں کہتی ہوں ہر بچی کو چاہیے کہ وہ زندگی میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو ایک دفعہ ضرور پڑھے اور اس سے ایک دفعہ سوچے کہ میں ایز اے لیڈی، میں ایز اے گرل، مجھے کہاں کہاں پہ یہ چیزیں میری مدد کر سکتی ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو ایک خوبصورت ایک طور تھا، یا جو مجھے ان کا اچھا لگتا ہے ایز اے لیڈی، وہ یہ تھا کہ کس طرح سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے جناب میسرہ اور ورقہ بن نوفل کو ساتھ بھیجا. کس لیے؟ کیونکہ ان کا مال و دولت ہے، سب کچھ ہے. وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ یہ جو شخص میرے پاس آیا ہے، جس کی اتنی تعریف ہے، صادق اور امین، میں دیکھوں کہ یہ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی باشعور خاتون ہے، کتنی ذہانت رکھتی ہے، چیک اینڈ بیلنس کتنا اپنا اسٹرانگ ہے ان کا، کہ انہوں نے ٹرسٹ بھی کیا ہے لیکن اس کے اوپر ایک کاؤنٹر ان کا سرویلنس بھی ہے. بہت اچھا پوائنٹ. انہیں اندازہ ہے کہ بزنس میں انہوں نے کتنا ٹرسٹ کرنا ہے، کس درجے ٹرسٹ کرنا ہے، اور ہائرارکی کیسے بنانی ہے. ہاں، میں ایز اے مطلب خاتون یہ جملہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ٹرسٹ بہت جلدی کر لیتے ہیں. خاتون ٹرسٹ آج کل کے دور میں بہت جلدی کرتی ہے. اب دیکھیے جناب خدیجہ الکبریٰ کے سامنے ایک صادق اور امین جیسا وجود ہے، لیکن وہ پھر بھی کچھ گواہوں کو بھیج رہی ہیں ساتھ کہ جب وہ آ کر مجھے بتائیں تو تب میں کوئی فیصلہ کروں. اب وہ جو ایک خوبصورت سفر، اور پھر جیسے ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ اتنا خوبصورت اور اتنا بابرکت مال ہوتا تھا کہ جس کا ایک اونٹ کہا جاتا تھا کہ مکہ سے اور مدینہ سے نکلتا تھا اور دوسرا اونٹ اس شہر کی دیواروں کو چھو رہا ہوتا تھا. تو کہا یہ جو اتنے اونٹ تھے اور اس پہ جو مال تھا وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا. علامہ طباطبائی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ مال خدیجہ کو اسی لیے رب نے اپنا مال کہا کہ اس میں کشش بہت تھی، اس میں ثروت بہت تھی، کیونکہ وہ حلال مال تھا، سیدہ کا طاہرہ مال تھا. اب وہ جو مال گیا اور اس پر جنہوں نے نگاہ رکھی، اور جب ورقہ بن نوفل نے وہ سارا معاملہ دیکھا کہ کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو ورقہ بن نوفل کا ایک تاریخ میں بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے. واپس پہنچتے ہوئے ان کے لب پر مسکراہٹ تھی، اور انہوں نے رسول خدا کو دیکھ کر کہا کہ آپ جو بھی ہیں یا آپ جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جیسا معاملہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیکھا جو آپ کے ساتھ ہوا. اور پھر جناب خدیجہ کا بلانا اور ان سے سارے معاملات پوچھنا کہ کیا ہوا. اس مقام پر آ کر میں کہتی ہوں خاتون کو سوچنا چاہیے کہ در حقیقت جب ہم اپنے لائف پارٹنر کے لیے کسی کو چن رہے ہیں تو اس میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. جو آج کل ہم نے چیک لسٹ بنا لی ہے، میں خود کو شامل کر کے یہ بات کہوں گی کہ حسن ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے. جب رسول خدا آئے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نبوت میں غربت بستی تھی. ہاں جی، اور یہ ایک آپ نے ملازمت اختیار کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایز این امپلائی کہہ لیں، ایک پارٹنرشپ کہہ لیں، یا ایز این امپلائی کام کیا تھا. ہاں بالکل. تو پھر جناب خدیجہ الکبریٰ کا جو صلہ ملا دیا انہیں
رسول خدا کو اپنے ہمسری کے طور پر دیا. اور وہ کہا جاتا ہے, بہت ساری روایات ہیں کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی روایات کے مطابق 25 سال بھی عمر ہے, لوگ کہتے ہیں 40 بھی تھی, اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایسی کون سی کوالٹیز تھیں جس بنا پر جناب خدیجہ الکبریٰ نے ایز اے شوہر, ایز اے ماڈل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں شامل کیا. اور جو سب سے بڑی چیز صداقت اور امانت. آج اگر آپ کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں, ایز اے دوست, ایز اے لائف پارٹنر, کسی کو بھی لے رہے ہیں, کوشش کریں اس میں 2 کوالٹیز ہوں, ایک خوف خدا اور ایک امانت داری. یہ جو خوف خدا ہے نا, وہ آپ کو دھوکہ بازی سے بچا لیتا ہے. ہم ڈیسیجن میکر نہیں ہیں, ہم اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو شخصیات ہیں جن کا آج ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے فراب کا, میرا یہاں پہ وقت دینے کا, ماہ رمضان المبارک میں وقت دینے کا مقصد ہمارا صرف آج یہاں پہ یہ کہ جن کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی خوبصورت زندگی ہمارے عمل کے اندر بھی نظر آئے. بالکل, ماشاءاللہ, بالکل, بلا شبہ. اور ایک جملہ آپ نے یہاں پر بیان کیا کہ وہ جو 40 دن کی عبادت کے لیے جناب رسول خدا غار حرا میں گئے تھے, کاش اس کا کوئی فلسفہ سمجھے. آغا صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے پڑھا ہوگا کہ وہ جو 40 دن کی عبادت تھی وہ کس لیے تھی. اتنا خوبصورت بیان ہے. علامہ طباطبائی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں وہ اس 40 دن کی عبادت کا ثمر ہے. کہا کہ رب ذوالجلال نے جب فاطمہ کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا تو کہا کہ جائیے آپ 40 دن تک غار حرا میں عبادت کریں. اور 40 دن تک جب رسول خدا نے عبادت کی تو جب رات آئی تو رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کے طفیل پیغام بھیجا کہ جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آج یہ جو جنت سے آپ کے لیے افطاری آئی ہے اس میں وہ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ میں منتقل ہوگا. اور شکم مادر سے پھر آپ نے کہا کہ ایسے انوار آئے کہ جو کائنات کے لیے ہدایت کا چراغ ہے. بالکل. اچھا پروفیسر صاحب, ایک تو یہ کہ جو میرے لیے تو بہت بڑی انسپریشن ہے نا, بیکاز ان کی شخصیت کسی بھی عورت کے لیے اس سے زیادہ مکمل گائیڈنس ہو نہیں سکتی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے, کہ اتنی ڈیسیجن میکر, کلیئر مائنڈیڈ, بزنس مینجمنٹ, رول آف بزنس, ہر چیز. لیکن جب پسند آتا ہے کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اپنی زندگی کا ہم سفر بنایا جائے تو بے باکی نہیں ہے, بے حجابی نہیں ہے, ایک بڑی لحاظ اور تمیز کے ساتھ نفیسہ اپنی سہیلی جو ہے اس کے ذریعے سے پیغام جو ہے وہ بھیجتی ہیں. حالانکہ آپ خود بھی طلب کر کے اظہار کر سکتی ہیں, بات کر سکتی ہیں. تو یہ جو کمبینیشن ہے آپ کا شرم و حیا کا بھی, جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ اتنا خوبصورت ایک عورت کا جو کمبینیشن ہونا چاہیے کہ جب ضرورت پڑے تو وہ ایک ڈیسیجن میکر بھی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ بھی ہے, لیکن جب ضرورت پڑے تو وہ اطاعت میں بھی ہے, وہ فرما برداری میں بھی ہے, وہ سبمیشن میں بھی ہے, وہ سرنڈر میں بھی ہے. سو اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا جو مسلسل آپ کی روش رہی ہے. جی دیکھیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے لیے جو ان کا لائف پارٹنر اللہ نے چنا ہے وہ کوئی بہت ہی یونیک, بہت ہی نابغہ, اور جیسے آپ بیان کر رہی ہیں کہ ایک بہت خوبصورت امتزاج ہے کہ اس زمانے میں آج بھی آپ کسی خاتون کے لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا چیلنجنگ ہے اور کتنے اس کے بہت سارے امپلیکیشنز ہیں. اس زمانے میں, اس معاشرے میں اتنا ان کو وہ مقام حاصل ہونا اور ایک یعنی بزنس امپائر کا ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورتی کہ جب وہ ماحول اور اس کا انوائرمنٹ اور وہ ریلیشن شپ بدلتا ہے تو پھر وہ جو سب سے خوبصورت گھرانہ ہے اس کائنات کا وہ معرض وجود میں آ رہا ہے, تو اس میں پھر اطاعت ہے, اس میں پھر سبمیشن ہے, اور اس میں پھر خوش دلی ہے, اور اس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کامیاب کرنے میں جو میجر فائنانشل کنٹریبیوشن ہے وہ اس کا وسیلہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ باقی بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام ہے. اور پھر آپ لیکن پروفیسر صاحب بہت سارے لوگوں نے کیا, لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں اپنا تمام مال ہبا کرتی ہوں, میرا تمام مال و دولت جو ہے
وہ آج سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا کھلا ہبہ یا تحفہ. اور پھر ایک دیکھیے جو آپ ہیومن سائیکی اور اس میں پھر خواتین کی ایک جو سائیکی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسی ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ یعنی صاحب ثروت ہوتی ہیں خواتین اور یعنی ان کے نکاح بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی پوزیسونیس بہت زیادہ ہوتی یعنی وہ اپنی میرا ہے اور میں نے ہی استعمال کرنا ہے. ہر انسان میں ہوتا ہے, کسی میں زیادہ ہو سکتا ہے. وہ جو آپ جس کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ رہائش اختیار کی ہے وہ آج بھی وہ جگہ ممیز اور ممتاز ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جو ہے وہ ان کا وہ رہنے کی جگہ ہے. اور وہ آج بھی وہ اس طرح سے نشان تو نہیں لیکن اس کا فرش ڈیفرنٹ ہے تو وہ نظر آتا ہے. جو کسی صاحب علم سے آدمی پوچھتا ہے تو وہ ایک منظر ہی کچھ بدل جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو اسلام کو فروغ ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو بہت شدید آزمائشیں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکی دور ہے اور اس مکی دور میں بھی پھر جس کی طرف بارہا آپ نے بھی اور خانم نے بھی ذکر کیا کہ وہ جو شیب ابی طالب کی سختیاں ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح اس معاشرے میں سب سے زیادہ دولت ہونا اور وہ دولت پھر بظاہر تو آسائشیں لاتی ہے نا, پھر ناز و نام لاتی ہے, پھر وہ ایک لگزوریس لائف کا تصور لاتی ہے. اس سب کچھ کے باوجود جب سبمیشن اختیار کی تو پھر وہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے, وہ 3 سال کی بات ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ ایسا موقع بھی آیا اس دوران کہ جب وہ جو وہاں پر جو شیرخوار بچے اور چھوٹے بچے جن سے وہ بھوک اور وہ پیاس برداشت نہیں ہو پا رہی تو چمڑا تک ابال کر ان کو پتے اور چھال جو ہے نا, آپ وہ منظر دیکھیں کہ جو یعنی ساقیے حوض کوثر ہیں ان کے اور ان کے خانوادے پر کیسی سختیاں. تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو راستہ ہے نا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ تو آزمائشوں کا راستہ ہے, یہ تو مشکلات کا راستہ ہے. وہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں راستے ہم نے دکھا دیے لیکن تم نے اس دشوار گزار راستے کو اختیار کرنا ہے. تو وہ دشوار گزار راستہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا. تو وہ جو سپورٹ تھی, وہ جو ایک اطمینان کا موجود تھا, وہ کیا تھا؟ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رسپیکٹ دی ہے, جس تعلق کا بارہا اظہار کیا ہے. آپ دیکھیے آج کل ہم نے جو اپنے سے ایک بنا لیا ہے تصور اسلام کا. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو جاتا ہے تو گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے, کوئی اچھا گوشت آتا ہے تو آپ اتنا ان کا احترام کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ ان کی جو سہیلیاں ہیں ان کو یہ بھجوایا جائے. تو یہ کیوں ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے آپ کو فالوور کہتے ہیں, ہم ان کی امت کہتے ہیں, ہم سے یہ ساری چیزیں کیوں انکار ہو گئی ہیں؟ یہ بھی تو آج کے دن کا اور یہ مبارک نفوذ کا تذکرے کرتے ہوئے ایک بہت بڑا انٹروگیٹو مارک بھی تو ہے. بالکل ہے. سو بریک کی طرف چلیں گے, لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم نے رابعہ سے ایک بڑی خوبصورت کلام کی درخواست کی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے, ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ